بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امام مہدی کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور اہل دانش اور اہل علم حضرات قیامت کی نشانیوں کے پیش نظر اب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور زیادہ دور نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج ہمارا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی فوجیں کہاں سے نکلیں گی جو امام مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی فوجوں اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ دوستو، جس طرح قیامت قائم ہونے سے پہلے چند نشانیوں کا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہے، اسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی نشانیاں بھی احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ہم آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی مزید نشانیاں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے ان فوجوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا ذکر روایات میں کالے جھنڈے والوں کے نام سے ہوا ہے، جو امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے جائیں گی اور اپنے جھنڈے بیت المقدس پر گاڑ دیں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام کے علاوہ باقی مذاہب میں بھی آخری زمانہ اور قیامت کے تذکرے موجود ہیں، اور اس کا ایک علم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ علم آخر الزمان کو انگریزی میں ایسکیٹالوجی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اختتام کی علامات سے متعلق سامی مذاہب میں کافی تفصیلات ملتی ہیں۔ اسلام کے علاوہ بالخصوص یہودیت اور مسیحیت کے مذہبی ادب میں عصر حاضر میں لڑی جانے والی جنگوں اور مستقبل کے حالات کو اس علم کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، اور علم آخر الزمان، اشراط الساعہ، فتن، علامات ساعہ، یہ تمام اسی علم کے دوسرے نام ہیں جن پر سب سے زیادہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں بحث کی گئی ہے۔ دوستو، قیامت کی علامات کبریٰ ہوں یا صغریٰ، ان کی سب سے زیادہ تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تاکہ مسلمان ان کی روشنی میں اپنی دفاعی اور اقدامی پالیسی کو طے کر سکیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب بیان فرما دیا۔ ہم میں سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کو یاد رکھنے والا ہے۔ دوستو، ان علامات میں ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس میں قرب قیامت میں لڑی جانے والی جنگوں کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ قیامت کبریٰ کا جو باب ہے، اس سے قبل اور اس عظیم ترین جنگ کے ساتھ شروع ہونے والی جنگوں کے تسلسل کو احادیث میں کافی تفصیلات سے بیان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دیگر محدثین کی کتب حدیث کے علاوہ خاص طور پر امام نعیم بن حماد کی الفتن، امام ابو عمر دانی کی السنن الواردہ فی الفتن والملاحم، امام ابن کثیر کی النہایہ والفتن والملاحم، امام قرطبی کی التذکرہ اور امام برزنجی کی الاشاعۃ الاشراط الساعہ میں تفصیل موجود ہے۔ جنگوں کے انہی سلسلے میں ہندوستان، ترکی، بیت المقدس، عراق، افغانستان، یمن، شام اور دیگر خطوں میں ہونے والی جنگوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات میں مسلمان مجاہدین کی ایک ایسی فوج کا ذکر ملتا ہے جو قیامت تک حق کی خاطر قتال کرتے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت انہیں خوف میں مبتلا نہ کر سکے گی۔ دوستو، بعض احادیث میں ایسے ہی ایک گروہ کے خراسان سے اٹھنے کا ذکر ملتا ہے جو رایات سود یعنی سیاہ جھنڈے والے ہوں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جھنڈا عقاب بھی سیاہ رنگ کا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ مجاہدین کا یہ گروہ اللہ کی راہ میں قتال کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا آخری حصہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے مل جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ سیاہ جھنڈوں سے متعلق نظریے کی بنیاد پر مشرق وسطیٰ، افغانستان اور دیگر خطوں میں لڑنے والے افراد اپنی جنگوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ بعض یہ گمان بھی رکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ان قریب تشریف لانے والے ہیں۔ سیاہ جھنڈوں سے متعلق روایات کو انہی کتب میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ میں تقریباً 40 سے زائد لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر چکے ہیں۔ حال ہی میں 5 سے زیادہ افراد تو صرف پاک و ہند میں ہی اپنا مہدی ہونا بتا چکے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک ان کی ولادت ہو چکی ہے اور بعض کے نزدیک وہ آنے کو ہیں۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی ان کی آمد میں سینکڑوں سال باقی ہیں، اور شاید ان کی آمد تیسرے 1000 سال میں ہوگی۔ دوستو، ہم سوشل میڈیا پر اکثر ایسی پوسٹیں دیکھتے ہیں کہ فلاں سال میں امام مہدی کا ظہور ہوگا،
کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اسی سال میں ظہور ہونے والا ہے، اور کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ آنے والے سال میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح قیامت کا اصل وقت مخفی ہے، بالکل اسی طرح سے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں حتمی وقت کیا ہے، یہ بھی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات پکی ہے کہ جو نشانیاں صحیح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئی ہیں، وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ضرور پوری ہوں گی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دشمنان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کا اچھا مطالعہ رکھتے ہیں، اور وہ غزوہ ہند، فتح قسطنطنیہ اور سیاہ جھنڈے جیسے روحانی نظریات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اسی لیے گزشتہ چند سالوں سے ایسے سیاہ جھنڈے جن پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے، تمام دنیا کے میڈیا میں مختلف گروہوں کے ہاتھ میں دکھایا جاتا ہے اور انہیں دہشت گرد بتایا جاتا ہے، اور ان کی اسی کلمہ طیبہ کے ساتھ سیاہ جھنڈوں میں ایسی ویڈیوز وائرل کی جاتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد انسان کا انسان پر سے اعتبار اٹھ جائے، اور نعوذ باللہ کلمہ طیبہ، اسلام و خلافت جیسے ناموں سے لوگوں کو نفرت ہو جائے۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اور یہود اور غیر مسلم کی ساری سازشوں پر پانی پھرے گا۔ دوستو، سیاہ جھنڈوں کے بارے میں مختلف گروہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ احادیث میں سیاہ جھنڈے والوں سے متعلق جو پیشین گوئی کی گئی ہے اس سے مراد ہمارا ہی گروہ ہے، لہٰذا ہمارا ساتھ دینا مسلمانوں پر فرض ہے۔ بعض اشخاص تو ان روایات کی تعبیر میں یوں بھی گویا ہوئے کہ من قبل خراسان کا مطلب یہ ہے کہ خراسان کے پیچھے یعنی پاکستان سے ان کا ظہور ہوگا، اور ان سیاہ جھنڈوں سے مراد پاکستان کے جھنڈے ہیں۔ لیکن دوستو، بات دعووں کی نہیں ہے، بلکہ سیاہ جھنڈوں سے متعلق نظریے کو سمجھنے کے لیے چند احادیث کو جاننا ضروری ہے جو اس حوالے سے کتب احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ دوستو، حدیث شریف میں ہے، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی چیز رد نہیں کر سکے گی، یہاں تک کہ ان سیاہ جھنڈوں کو ایلیا یعنی بیت المقدس پر نصب کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو متعدد محدثین نے مختلف الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک اور مقام پر نقل کیا، جب تم سیاہ جھنڈوں کو دیکھو کہ وہ خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان کے پاس جاؤ، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم اور سنن ابن ماجہ میں اسی بات کو من قبل خراسان یعنی خراسان کی جانب سے کہہ کر بیان کیا گیا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ خراسان سے یہاں کیا مراد ہے، تو اس حوالے سے بھی مختلف روایات ہیں۔ یاقوت حموی نے خراسان کا جغرافیہ اس طرح بیان کیا کہ خراسان میں وسیع علاقہ شامل ہے، اس کی اول حدود وہ ہیں جو عراق، ازازوار جوئین اور بیہق موجودہ ایران کے قصبے سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کی آخری حدود ہند میں تخارستان، غزنہ، سجستان اور کرمان سے ملتی ہیں۔ البتہ یہ علاقے خراسان میں شامل نہیں، اس کی حدود کے کنارے ہیں، اور خراسان کے امہات البلاد میں نشاپور، ہرات، مرو، بلخ، تالکان، نسا، ابیورد اور سرخس شامل ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں ماورا النہر کے علاقے بھی شامل ہیں، گویا کہ قدیم خراسان میں افغانستان کا کلب اور ایران کا حصہ شامل ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی علیہ السلام ہونے کے دعویٰ کی طرح سیاہ جھنڈے والے بھی کئی بار نکل چکے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اس تناظر میں ابو مسلم خراسانی کے سیاہ جھنڈوں کی ان احادیث کی طرف نسبت کی نفی کی ہے۔ بنو عباس کی جانب سے بھی جنگوں میں ان سیاہ جھنڈوں کو استعمال کیا گیا، اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ احادیث میں سیاہ جھنڈوں سے متعلق جن مسلمان مجاہدین کے لیے بشارت ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملیں گے، اور ان کا قتال فتنہ، گمراہی یا نعوذ باللہ کفر نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، بلکہ دشمنان اسلام سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری حصہ امام مہدی علیہ السلام سے جا ملے گا۔ دوستو، حضرت امام نعیم بن حماد علیہ رحمہ نے کتاب الفتن میں بھی ایسے گمراہ سیاہ جھنڈوں کا ذکر احادیث کی روشنی میں کیا ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سیاہ جھنڈے نکلیں گے تو ان کا اول دور فتنہ ہوگا، دوسرا گمراہی اور تیسرا دور کفر ہوگا۔ ایک روایت میں یوں بھی لکھا ہے کہ مشرق سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، ان کی قیادت بڑے بڑے اونٹوں کی مانند مردوں کے ہاتھ میں ہوگی، بال والے ہوں گے، ان کے نسب علاقوں کی طرف منسوب ہوں گے، ان کے نام کنیتوں پر ہوں گے، وہ دمشق کو فتح کریں گے،
اور 3 ساعات کے لیے ان سے رحمت کو اٹھا لیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بیان فرمایا، جب تم سیاہ جھنڈوں کو دیکھو تو زمین کو لازم پکڑ لو، نہ ہی اپنے ہاتھ اور پیروں کو ہلاؤ، یعنی ان کی طرف سفر نہ کرو اور نہ ہی اس فتنے میں مبتلا ہو۔ پھر ایک کمزور قوم ظاہر ہوگی، ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، ان کے دل لوہے کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، وہ اصحاب الدولہ ہوں گے، اپنے وعدے اور معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے، حق کی طرف بلائیں گے مگر اہل حق میں سے نہ ہوں گے، ان کے نام کنیتوں پر ہوں گے اور ان کی نسبتیں علاقوں کے نام پر ہوں گی، ان کے بال عورتوں کی طرح لمبے ہوں گے یہاں تک کہ ان میں اختلاف ہوگا، پھر اللہ جس کے ہاتھ میں چاہے گا حق دے گا۔ دوستو، اس تمام گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ قرب قیامت میں برپا ہونے والی ان جنگوں میں ہر سیاہ جھنڈوں سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی رایات سود مراد نہیں، بلکہ ان میں بعض ایسے بھی ہوں گے جو فتنوں، گمراہی اور کفر میں مبتلا ہوں گے۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ ان رایات سود میں اہل باطل کو پہچاننے میں خطا نہ کریں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ماضی میں بھی کئی بار ایسے دعوے ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، لیکن ان دعووں میں سچا لشکر کون سا ہوگا؟ وہ تو وہی ہوگا جو آخر زمانہ میں امام مہدی علیہ السلام کی اعانت کے لیے روانہ ہوگا، اور یہ روایات کے مطابق خراسان سے روانہ ہوگا۔ دوستو، روایات میں کالے جھنڈے والوں کے اختلاف کا بھی ذکر موجود ہے، اور اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک بڑی نشانی سفیانی کا ظہور بھی ہے جو امام مہدی سے پہلے ہوگا۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ ابھی تو امام مہدی سے پہلے کی نشانیاں پوری نہیں ہوئی ہیں، تو یہ دعوے کیسے کیے جا سکتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے یا پھر ہونے والا ہے؟ اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک لوگ مایوس ہو کر یہ نہ کہنے لگیں کہ اب کوئی مہدی نہیں آنے والا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کا خروج نہ ہوگا یہاں تک کہ لوگ اس کا ذکر بھول جائیں گے، یعنی اس سے بے خوف ہو جائیں گے، اور مساجد کے آئمہ ممبروں پر اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے، جبکہ معاملہ یہ ہو کہ آج تک دنیا میں کوئی بھی چھوٹا بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہے، سو جو کوئی اس کے فتنے سے پہلے فتنوں سے بچ گیا وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ دوستو، فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ دجال کے فتنے پر ہی منتج ہوگا، سو جو اس فتنے سے پہلے فتنوں سے بچ گیا وہ دجال کے فتنوں سے بھی بچ جائے گا۔ لہٰذا ان فتنوں سے بچنے کے لیے ان فتنوں سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ فتنے ایسے لمبے ہو جائیں گے جیسے گائے کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ ان فتنوں میں اکثر لوگ تباہ ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو پہلے سے ان فتنوں کو پہچانتے ہوں گے۔ دوستو، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان فتنوں سے آگاہ رہے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے تاکہ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے۔ آئیے تذکرہ کرتے ہیں کالے جھنڈوں کے آپس میں اختلاف کا، اس کے بعد سفیانی کا تفصیلی تذکرہ بھی کریں گے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا کالے جھنڈوں میں اختلاف شروع ہو چکا ہے؟ تو یاد رہے کہ قرب قیامت حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے، اور ظہور مہدی سے پہلے قبیلہ قریش کے ایک شخص نے خروج کرنا ہے جس کا نام سفیانی ہوگا، اور سفیانی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ خراسان سے نکلنے والے کالے جھنڈوں میں شدید اختلاف نہ ہو جائے اور ان میں آپس میں جنگ و جدال نہ ہونے لگے۔ اور جب ان کالے جھنڈوں میں اختلاف ہو جائے گا تو شام میں 3 جھنڈے ظاہر ہوں گے، جن میں سے ایک جھنڈا سفیانی ملعون کا ہوگا، اور سفیانی کا ظہور حضرت مہدی کی آمد کا دراصل اعلان ہوگا۔ دوستو، آئیے اس بات کو احادیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ظہور مہدی سے قبل کی ایک نشانی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ لوگوں میں کثیر اختلاف پیدا ہو جائے گا، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگوں کو بشارت ہے مہدی کی، ان کا ظہور اس وقت ہوگا جبکہ لوگوں میں اختلاف ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ یہ اختلاف کن لوگوں کے درمیان ہوگا، اس حوالے سے دیگر احادیث میں تفاصیل ملتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی بادشاہ کے اختلاف پر لوگوں میں اختلاف ہوگا تو لوگ ایک شخص جو کہ مہدی ہوں گے ان کو خلیفہ بنانے کا قصد کریں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا، لوگ اسے خلافت کے لیے نکالیں گے،
اسی طرح یہ اختلاف خراسان سے نکلنے والے کالے جھنڈے کے درمیان بھی ہوگا۔ اس حوالے سے محمد الحنیفہ سے روایت ہے کہ خراسان سے جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ ہمیشہ غالب رہے گا، یہاں تک کہ وہ آپس میں اختلاف کریں گے۔ جب وہ آپس میں اختلاف کریں گے تو شام میں 3 جھنڈے بلند کیے جائیں گے۔ دوستو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کالے جھنڈوں میں آپس میں بڑا کشت خون ہونے والا ہے؟ تو اس حوالے سے ابو امیہ الکلبی فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک بوڑھے آدمی نے بتایا جس نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی پلکیں اس کی آنکھوں کے نیچے پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ جب کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا تو وہ ہر وقت کامیاب رہے گا اور یہاں تک کہ پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کالے جھنڈے میں اختلافات کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے اور یہ اختلافات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کے ہوں گے۔ جو اصل لشکر ہوگا وہ امام مہدی کے دور میں ہی سفر کرے گا، جس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ یاد رہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی 3 جھنڈوں کے حوالے سے بھی روایات میں ملتی ہے۔ کالے جھنڈوں میں اختلاف کے بعد شام میں نکلنے والے 3 جھنڈے کون کون سے ہوں گے؟ اس حوالے سے الفتن نعیم بن حماد کی صحیح روایات میں یہ منقول ہے کہ آخر زمانے میں دمشق میں ایک بستی زمین میں دھنس جائے گی، ایک مسجد کا مغربی حصہ گر جائے گا، روم اور ترک ایک ہو جائیں گے، تو شام میں 3 جھنڈے نکلیں گے جن میں ایک سفیانی ملعون ہوگا۔ وہ صحیح روایات یہ ہیں جب دمشق کے قریب ایک بستی دھنس جائے گی اور مسجد کا مغربی حصہ گر جائے گا، پس روم والے اور ترک جمع ہو جائیں گے اور مل کر لڑیں گے، تو شام میں 3 جھنڈے بلند ہوں گے۔ جب روم اور ترک جمع ہو جائیں گے اور دمشق کے قریب ایک بستی دھنس جائے گی اور مسجد کا مغربی حصہ گر جائے گا، تو شام میں 3 جھنڈے بلند ہوں گے، ایک البق کا، دوسرا اصحب کا اور تیسرا سفیانی کا۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ جھنڈے آخر نکلیں گے کب، تو اس حوالے سے روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ جھنڈے اس وقت نکلیں گے جب کالے جھنڈوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس کا ذکر چند احادیث میں ملتا ہے جو کہ ضعیف ہیں۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کالے جھنڈوں والے آپس میں اختلاف کریں گے تو اس وقت وادی ارم کی ایک بستی جس کو ہرستہ کہا جاتا ہوگا زمین میں دھنس جائے گی اور شام سے 3 جھنڈے نکلیں گے۔ یاد رہے کہ ہرستہ شام کی ایک بستی کا نام ہے جو کہ آج بھی دمشق کے قریب واقع ہے۔ ابو امیہ الکلبی فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے نے ہمیں بتایا کہ جس نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا کہ کالے جھنڈوں والے غالب رہیں گے یہاں تک کہ ان میں اختلاف ہو جائے گا، تو وہ ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، تو وہ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت لوگوں کو بنو فاطمہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے گی، دوسری جماعت بنو عباس کی طرف، اور تیسری جماعت اپنے لیے بادشاہی کا دعویٰ کرے گی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں، میں نے اسی طرح سنا تھا۔ اسی طرح کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سفیانی واپس آئے گا تو وہ اپنی بادشاہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا۔ ایک روایت میں محمد بن حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آپس میں اختلاف کرنے لگیں تو شام میں 3 جھنڈے اٹھائے جائیں گے، ایک ابقا سیاہ و سفید داغ والا، دوسرا اصحب سرخ و سفید اور تیسرا سفیانی کا جھنڈا۔ دوستو ان 3 جھنڈوں کی روایات کے علاوہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل کی مزید نشانیاں بھی روایات میں ملتی ہیں، جن میں ایک کالے جھنڈوں میں اختلاف کے بعد پیلے جھنڈے یا اہل مغرب کے اترنے کے حوالے سے بھی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے، امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کالے جھنڈوں والے آپس میں اختلاف کریں گے تو پیلے جھنڈوں والے ان کے پاس آئیں گے، تو دونوں مصر والوں کے ساتھ جمع ہوں گے، تو پھر مشرق مغرب والے 7 دن، مہینے یا سال جنگ کریں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کالے جھنڈوں والے مشرق سے آ گئے اور پیلے جھنڈوں والے مغرب سے اور دمشق میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے آ گئے تو اس وقت مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ پیلے جھنڈے والوں نے اسکندریہ اور پھر دمشق میں پڑاؤ ڈال لیا تو اس وقت دمشق کی ایک بستی زمین میں دھنس جائے گی جس کا نام ہرستہ ہوگا۔ دوستو ان تمام روایات میں یہ بات کالے جھنڈے والوں کا تذکرہ ہے اور ان کے بعد 3 جھنڈوں کا، جس میں ایک سفیانی کا جھنڈا ہوگا۔ اور یاد رہے کہ یہ تمام نشانیاں جو ان روایات میں بیان ہو رہی ہیں یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی ہیں، اور یہ روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے دور سے پہلے بڑی لڑائیاں ہوں گی جن میں اختلاف بھی ہوں گے اور مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہوگا۔
ان تمام لڑائیوں کے بعد آخر میں وہ لشکر خراسان سے نکلے گا جس کے بارے میں ویڈیو کے آغاز میں ذکر ہوا کہ اس کا راستہ کوئی نہ روک سکے گا، اور یہی وہ لشکر ہوگا جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ کالے جھنڈوں میں اختلاف ظاہر ہونے کے بعد اور مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آسمان پر بہت سی عجیب و غریب علامات ظاہر ہوں گی جو کہ خصوصاً رمضان المبارک میں واقع ہوں گی۔ جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت کثیر بن مرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اختلاف ہونے کے بعد رمضان کے مہینے میں آسمان پر نشانیاں ظاہر ہوں گی، بس جو اس وقت کو پالے گا وہ جتنا ہو سکے راشن جمع کر لے۔ اسی طرح خالد بن معدان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عنقریب ایک نشانی ظاہر ہوگی، یعنی آگ کا ستون مشرق کی طرف سے نکلے گا، ساری زمین والے اس کو دیکھیں گے، جس نے اس کو پا لیا تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا راشن جمع کر لے۔ اسی طرح شریک سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ مہدی کے خروج سے پہلے 2 بار رمضان میں سورج گرہن ہوگا، اور حضرت کثیر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں 70 سال تک رمضان میں آسمان پر ظاہر ہونے والی نشانیوں کا انتظار کرتا رہا۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں سفیانی کے خروج کا، اور آپ کو اس حوالے سے احادیث کی روشنی میں تفصیل بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ آج کل جس طرح امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر اعتراضات کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ ایسی کسی شخصیت کے قائل ہی نہیں، بالکل اسی طرح بہت سے لوگ اس شخصیت کے بھی منکر ہیں جو کہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں شام سے لشکر بھیجے گا، اور جس کا لقب روایات میں سفیانی مذکور ہے۔ بہت سے لوگ اس شخصیت کو رافضیوں کی گھڑی ہوئی شخصیت قرار دیتے ہیں، جو کہ ان کی کم علمی کی علامت ہے، کیونکہ صحیح احادیث سے حضرت مہدی علیہ السلام کا بیت اللہ میں پناہ لینا اور ان کے خلاف قبیلہ قریش کے ایک شخص جس کا ننیال بنو کلب ہوگا، حضرت مہدی کے خلاف شام سے لشکر بھیجنا اور اس کا زمین میں دھنس جانا ثابت ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت اللہ پر حملے کے ارادے سے مشرق سے ایک لشکر ضرور روانہ ہوگا۔ جب وہ لوگ بیدا نامی جگہ پر پہنچیں گے تو ان کے لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھنس جائے گا، اور ان کے اگلے اور پچھلے حصے کے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے رہ جائیں گے، اور ان میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو ان کے متعلق لوگوں کو خبر دے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آدمی کا کیا بنے گا جو اس لشکر میں زبردستی شامل کر لیا گیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ آفت تو سب پر آئے گی، البتہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیت پر اٹھائے گا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت اللہ پر حملے کے ارادے سے ایک لشکر ضرور روانہ ہوگا۔ جب وہ لوگ بیدا نامی جگہ پر پہنچیں گے تو ان کے لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھنس جائے گا، اور ان کے اگلے اور پچھلے حصے کے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے رہ جائیں گے، اور ان میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو ان کے متعلق لوگوں کو خبر دے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ یقیناً اسی طرح ہوگا۔ دوستو، مسند احمد کی روایات کے علاوہ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند میں اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلایا تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنی نیند میں وہ عمل کیا جو پہلے نہ فرمایا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ کا ارادہ کریں گے، قریش کے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے جس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ ایک ہموار میدان میں پہنچیں گے تو انہیں دھنسا دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، راستے میں تو سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان میں با اختیار مجبور اور مسافر بھی ہوں گے جو ایک ہی دفعہ ہلاک ہو جائیں گے اور مختلف طریقوں سے نکلیں گے، اور انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، سیدہ ام المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایک قوم اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی پناہ لے گی جن کے پاس کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، نہ آدمیوں کی تعداد ہوگی اور نہ ہی سامان ہوگا۔ ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ زمین کے ایک ہموار میدان میں ہوں گے تو انہیں دھسا دیا جائے گا۔ یوسف نے کہا، شام والے ان دنوں مکہ والوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن صفان نے کہا، اللہ کی قسم، وہ لشکر یہ نہیں بلکہ یہ آخری زمانے میں ہوگا۔
دوستو، آپ نے بیان کی گئی تمام روایات میں یہ ملاحظہ فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ کی جانب بھیجا جائے گا، اور ان روایات میں جس لشکر کا خانہ کعبہ میں پناہ لینے کا ذکر ہے وہ امام مہدی کا لشکر ہوگا، اور ان کی طرف بھیجے جانے والے لشکر سے مراد سفیانی کا لشکر ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام مہدی کے خلاف لشکر بھیجنے والا شخص قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوگا، جبکہ اس کا ننیال بنو کلب سے ہوگا، جیسا کہ ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا، لوگ اسے خلافت کے لیے نکالیں گے لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے، پھر لوگ ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے، پھر وہ ایک لشکر شام سے بھیجیں گے تو وہ لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ جب لوگ مہدی کے بارے میں سنیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی، ان سے بیعت کریں گی، پھر ایک آدمی اٹھے گا قریش میں سے جس کے ننیال بنی کلب میں ہوگا، وہ ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا تو وہ اس لشکر پر غلبہ حاصل کر لیں گے، اور وہ بنو کلب کا لشکر ہوگا، اور ناکامی ہو اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ مہدی مال غنیمت تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری کریں گے، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی سارے کرۂ ارض پر اسلام پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد 7 سال تک وہ زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بعض حشام کے حوالے سے یہ کہا کہ وہ 9 سال تک زندہ رہیں گے، جبکہ بعض نے کہا کہ 7 سال تک رہیں گے۔ دوستو، یہ بات تو صحیح احادیث سے ثابت ہو چکی ہے کہ مہدی کے خلاف ایک شخص لشکر بھیجے گا جس کا ننیال بنو کلب ہوگا، اور وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف لشکر بھیجنے والے کا نام کیا ہوگا، کیونکہ بعض احادیث میں اس شخص کے نام کے ساتھ بھی کچھ اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ ان روایات میں اس شخص کا لقب سفیانی آیا ہے، اور بعض روایات میں سفیانی دوم کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ اس حوالے سے مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نکلے گا جس کا نام ہوگا سفیانی، جو کہ دمشق کی ایک بستی پر حملہ آور ہوگا، اور بنو کلب والے اس کی پیروی کریں گے۔ پھر آگے فرمایا، یہاں تک کہ وہ لشکر ایک میدان میں دھنس جائے گا اور ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے ایک کے جو ان کی خبر دے گا۔ اور مستدرک حاکم کی ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے، اور ایک فتنہ شام کے پیٹ سے نکلے گا اور وہ فتنہ سفیانی ہوگا۔ اس کے علاوہ الفتن نعیم بن حماد میں مہدی کے مقابلے میں آنے والے شخص سفیانی کے باب کی بہت ساری صحیح روایات ایسی ہیں جس میں اس کے متعلق کافی تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ دوستو، ان ساری احادیث کا یہاں ترجمہ پیش کرنا ممکن نہیں، ہم صرف چند صحیح احادیث نقل کریں گے جن میں اس کا باقاعدہ نام سفیانی مذکور ہے۔ عبداللہ بن مروان سے روایت ہے کہ اہل شام سفیانی کی بیعت کر لیں گے اور وہ اہل مشرق سے جنگ کرے گا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ سفیانی کا لشکر جب میدان میں اترے گا تو دھنس جائے گا، پھر حضرت مہدی خروج فرمائیں گے۔ اور ایک روایت بتاتی ہے کہ سفیانی اپنے لشکر بھیجے گا جو کہ مشرق میں خراسان تک پہنچ جائیں گے، یعنی فارس تک۔ اسی حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ سفیانی مدینہ کی طرف ایک لشکر بھیجے گا اور ہر اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دے دے گا جس کا تعلق بنی ہاشم سے ہوگا، یہاں تک کہ مہدی ظاہر ہو جائیں گے مکہ میں۔ اور ابو قبیل فرماتے ہیں کہ سفیانی بہت برا بادشاہ ہوگا جو کہ علماء اور عزت دار لوگوں کو قتل کرے گا اور ان کے خلاف دوسروں سے مدد لے گا، جس نے اس کی بات نہیں مانی اسے قتل کر دے گا۔ دوستو، ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت مہدی سفیانی کو پکڑ لیں گے اور اس کو ہیبرون وادی کے دروازے پر قتل کر دیں گے۔ دوستو، یہ تو تھیں وہی صحیح روایات جو کہ سفیانی کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں۔ انہی روایات کی روشنی میں ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے، لہٰذا آپ نے ان روایات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سفیانی کے اوصاف کے حوالے سے چند مزید روایات ملاحظہ فرمائیں، اگرچہ یہ ضعیف ہیں لیکن ان میں سفیانی کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ عرض کیے دیتے ہیں۔ ان روایات کے مطابق سفیانی کا نام اصل جو ہے وہ عبداللہ ہوگا۔ اس بارے میں حضرت کعب فرماتے ہیں سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا
مطلب یہ کہ سفیانی کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی سے روایت ہے کہ سفیانی جو کہ آخر زمانہ میں شام کے علاقے پر قابض ہوگا، نسلی طور پر خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان اموی کی پشت سے تعلق رکھتا ہوگا۔ وہ بڑے سر اور چیچک زدہ چہرے والا ہوگا، اس کی آنکھ میں سفید دھبا ہوگا، دمشق میں اس کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ قبیلے کلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی، لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو بھی ہلاک کر دیا کرے گا۔ وہ جب مہدی کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ دوستو، اس روایت میں سفیانی کا حلیہ بیان ہوا ہے۔ اب سفیانی کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ شام میں سفیانی کا خروج کب ہوگا؟ تو اس حوالے سے طویل روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طویل اختلاف کا ذکر کیا یہاں تک کہ سفیانی ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ جب سوڈان والے نکلیں گے اور عرب سے باہر آنے کا مطالبہ کریں گے یہاں تک کہ وہ عرب بیت المقدس یا اردن پہنچ جائیں گے، اسی دوران اچانک 360 سواروں کے ساتھ سفیانی نکل آئے گا یہاں تک کہ وہ دمشق آئے گا۔ دوستو، جہاں تک سفیانی کے دور کی بات ہے کہ وہ کتنا عرصہ تک حکومت کرے گا، تو اس حوالے سے روایت ہے کہ وہ عورت کے حمل کی مقدار برابر حکومت کرے گا۔ دوستو، روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ سفیانی ابتدا میں بہت نیک آدمی ہوگا، پھر غلط راستے کی طرف چل پڑے گا، جیسا کہ فیض القدیر کی روایت ہے کہ سفیانی ابتدا میں بہت متقی و پرہیزگار اور انصاف کرنے والا بن کر آئے گا، حتیٰ کہ شام کے اندر مساجد میں اس کا خطبہ پڑھایا جائے گا۔ پھر جب وہ مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا اور ظلم اور بدعمالیوں پر اتر آئے گا۔ روایات بتاتی ہیں کہ سفیانی اور اس کا لشکر ارتداد کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیسے سفیانی کے لشکر سے قتال کریں گے جبکہ وہ موحد ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ، اس روز وہ ارتداد پر ہوں گے۔ دوستو، روایات کے مطابق سفیانی کا ساتھ دینے والوں میں سے ایک لشکر کا نام النصر بریگیڈ ہوگا۔ دوستو، سفیانی مسلمانوں پر خصوصاً بنو ہاشم یعنی اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور ان میں نجات پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سفیانی نکلے گا تو اس مصیبت سے سوائے محاصرے پر صبر کرنے والوں کے علاوہ کوئی بھی نجات نہیں پا سکے گا۔ البتہ دوستو، روایات یہ بتاتی ہیں کہ سفیانی کا خروج شام سے ہوگا، پھر وہ کوفہ جائے گا تو مدینہ کی جانب سے ایک لشکر روانہ کرے گا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں لڑیں گے جب تک کہ اللہ چاہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی طرف سفیانی کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، وہ اہل بیت کے لوگوں کا قتل عام کرے گا تو مہدی اور بیض مدینہ سے مکہ بھاگ جائیں گے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یقیناً میرے اہل بیت کو آزمائشوں، جلا وطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے، چنانچہ وہ امارت کا سوال کریں گے، لیکن بنو ہاشم ان کو امارت نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی۔ پھر بنو ہاشم ان کو امارت دیں گے، لیکن اب وہ اس کو قبول نہ کریں گے اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو امارت دیں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات میں نفس زکیہ کے قتل کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ نفس زکیہ کو قتل نہیں کر دیا جاتا۔ چنانچہ جب نفس زکیہ قتل کر دیے جائیں گے تو آسمان اور زمین والے ان قاتلوں پر غضبناک ہوں گے۔ اس حوالے سے ابو جعفر سے روایت ہے کہ سفیانی جب نفس زکیہ کو قتل کرے گا تو سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم مدینہ سے بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے حرم یعنی مکہ کی طرف چلے جائیں گے۔ جب اس کو اس بات کی خبریں پہنچیں گی تو وہ ایک لشکر مدینہ کی طرف بھیجے گا۔ اس لشکر کا بڑا بنو کلب کا ایک آدمی ہوگا، یہاں تک کہ یہ لشکر بیدا مقام پر پہنچے گا تو دھنسا دیا جائے گا اور ان کا بڑا بچ جائے گا۔ دوستو، اس روایت میں سفیانی کے لشکر کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر ہے، جو کہ مقام بیدا پر پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا اور اس کا بھائی مکہ میں قتل ہوگا تو آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا
کہ اب تمہارا امیر فلاں شخص ہے اور یہی مہدی ہوں گے جو کہ زمین کو حق اور عدل سے بھر دیں گے۔ دوستو، روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ سفیانی کے ہاتھوں بنو ہاشم کے ایک بادشاہ کا قتل بھی ہوگا، جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے ایک آدمی نکلے گا تو ان کا بادشاہ اس سے ڈر جائے گا، تو یہ آدمی رقہ اور حران کے درمیان مارا جائے گا، اور اس کو قریش کا ایک آدمی مارے گا، اور بریہ سے اور ابو سفیان کے خاندان سے مغرب کا ایک آدمی نکلے گا اور کوفے کے بادشاہ کو حران میں قتل کرے گا۔ یاد رہے کہ الرقہ شہر شام میں واقع ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی ایک بڑی نشانی کا جو سفیانی کے حوالے سے تھی۔ یہ تمام نشانیاں جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں تفصیل جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور یہی وہ دو امر ہیں جن کی بدولت مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت واپس مل جائے گا، جبکہ مسلمان انتہائی پستی اور ذلت میں ہوں گے اور مسلمانوں کا خون دریا کے پانی کے مانند بہہ رہا ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ زمین پر کوئی مٹی، گارے کا گھر یا اونٹ کی کھال کا خیمہ باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو داخل نہ کر دے۔ بس آج جبکہ مسلمانوں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی پستی اور ذلت کا شکار نہیں، اور سب سے زیادہ خون جو بہہ رہا ہے اس وقت دنیا میں اس کا غالب حصہ مسلمانوں کا ہی ہے، بس اس وقت ہر سچا اور مخلص مسلمان اس بات کا منتظر ہے کہ آخر وہ وقت کب آئے گا کہ جب یہ دونوں امر ظاہر ہوں گے، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جبکہ حالات تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی وہ نشانیاں جن کو محدثین نے علامات صغریٰ سے تعبیر کیا ہے، ان میں سے اکثر کو آج ہم اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے اپنے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور وہ علامات جن کو محدثین نے علامات کبریٰ سے تعبیر کیا ہے، جن میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شامل ہے، دنیا اب ان کے وقوع پذیر ہونے کی منتظر ہے۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی چند نشانیوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل سفیانی کے لشکر سے مقابلے اور مہدی علیہ السلام کی تلاش میں خراسان سے کالے جھنڈوں کے برآمد ہونے کا تذکرہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب سفیانی کا لشکر مجاہدین کے پیچھے خراسان کی طرف آنے لگے گا تو اہل خراسان بھی سفیانی کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس سے مقابلے اور اہل ایمان کی نصرت کے لیے عراق کی جانب روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد کی جا سکے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھی تلاش کیا جا سکے۔ دوستو، جہاں تک تعلق ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، تو احادیث و روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں امر کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی کچھ امور اور واقعات ظہور پذیر ہوں گے، جن میں خراسان سے کالے جھنڈوں کا برآمد ہونا اور پھر ان میں آپس کا اختلاف ہونا، سفیانی کا خروج اور پھر اس کی جانب سے مسلمانوں کا شدید قتل عام کرنا، آسمان پر عجیب و غریب علامات کا ظاہر ہونا، پھر دوبارہ خراسان سے کالے جھنڈوں کا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے طلب میں نکلنا اور ان کو تلاش کر کے ان سے بیعت کرنا، اور سفیانی کے لشکر کا زمین میں دھنسنا وغیرہ شامل ہے۔ ان نشانیوں میں سے چند نشانیوں کا تذکرہ تو ہم کر چکے ہیں، ان نشانیوں کے حوالے سے چند مزید روایات بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں جن کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب تم کالے جھنڈے دیکھو کہ خراسان کی طرف آ رہے ہیں تو تم وہاں جانا، کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ دوستو، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس میں خطاب حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے نہیں بلکہ عام مسلمانوں سے ہے، کیونکہ یہ واقعہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں نہیں بلکہ قریب قیامت ہے۔ اگرچہ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نہیں،
نیز بعض جنات صحابہ ہوں گے، مگر وہ زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا زمانہ نہیں ہوگا، لہٰذا خطاب عام ہے، یعنی اسلام کا عظیم الشان اور جرار لشکر جو بہت سے جھنڈوں کے تلے ہوگا، غالباً یہ لشکر جرار حارث اور منصور کا ہوگا، جن کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یعنی اس لشکر میں امام مہدی علیہ السلام بذات خود سپاہیانہ شان سے ہوں گے، آپ اس وقت خلیفہ نہ بنے ہوں گے، یا یہ مطلب ہے کہ اس لشکر پر امام مہدی علیہ السلام کا ہاتھ ہوگا، ان کی نصرت ہوگی۔ لہٰذا یہ حدیث اس فرمان عالی کے خلاف نہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور حرمین شریفین کے درمیان ہوگا، کہ وہ وقت آپ کی خلافت کے ظہور کا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیاہ رنگ ماتمی نہیں، جو کہ روافظ کا خیال ہے۔ یاد رہے کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ سیاہ تھا، ان جھنڈوں کا رنگ ہی سیاہ ہوگا۔ دوستو، ایک دوسری جگہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس کے دائیں ہتھیلی پر تل ہوگا، خراسان سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا، اس کے آگے آگے شعیب بن صالح نامی ایک آدمی ہوگا، سفیانی کے لشکر کے ساتھ لڑائی کرے گا اور اس کو شکست دے گا۔ اس روایت کو ضعیف بتایا گیا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سفیانی کا لشکر کوفہ پہنچ جائے گا تو خراسان والوں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، اور خراسان والے مہدی کی تلاش میں نکلیں گے تو سفیانی اور خراسان کے لشکر کا امیر جو کہ ہاشمی ہوگا، جس کے ساتھ کالے جھنڈوں والا لشکر ہوگا، اور اس کے لشکر کے مقدمے کمانڈر کا نام شعیب بن صالح ہوگا، تو ہاشمی اور سفیانی استخر نامی شہر کے دروازے کے آمنے سامنے ہوں گے، تو دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوگی، تو کالے جھنڈے والے غالب آ جائیں گے اور سفیانی کا لشکر بھاگ جائے گا۔ پھر اس وقت لوگ مہدی کی تمنا کریں گے اور اس کو تلاش کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ استخر ایران میں شیراز شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ لشکر کیوں بھیجے گا سفیانی؟ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ عراق میں سے کچھ لوگ سفیانی سے شکست کھا کر خراسان کی طرف چلے جائیں گے، جن کو پکڑنے کے لیے سفیانی خراسان کی طرف لشکر بھیجے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ خراسان والے مہدی کو ڈھونڈنے نکلیں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو سفیانی ملعون کے مقابلے میں جو اصل نصرت ملے گی وہ سرزمین خراسان سے ملے گی۔ چنانچہ امام مہدی کی نصرت کے لیے دوبارہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، جنہیں کوئی طاقت نہ روک سکے گی اور نہ ہی کوئی ان کو شکست دے سکے گا، بلکہ وہ ہر کفر کی طاقت کو روندتے ہوئے اور اہل ایمان کو ان سے چھٹکارا دلاتے ہوئے مہدی کی بیعت کے لیے حرم مکہ تک پہنچ جائیں گے۔ دوستو، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اور سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معروفاً روایت ہے کہ جب کالے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے تو ان کو کوئی چیز روک نہ سکے گی، حتیٰ کہ وہ بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں۔ دوستو، ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں بادشاہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد مشرق سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت کے ساتھ جنگ نہ کی ہوگی، یہاں تک کہ مہدی کا خروج ہوگا۔ جب تم لوگ انہیں دیکھو تو ان سے بیعت لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے تمہیں برف پر سے گھسٹ کر آنا پڑے، وہ اللہ کے مہدی خلیفہ ہوں گے۔ دوستو، آپ نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی نشانیوں اور کالے جھنڈے والوں کے حوالے سے روایات ملاحظہ کی، جس میں یہ بات واضح ہے کہ کالے جھنڈے والے بہت سے گروہ اٹھیں گے، ان میں اختلاف بھی ہوگا، لیکن جو اصل کالے جھنڈوں کا گروہ ہوگا وہ خراسان سے اس وقت نکلے گا جب امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور یہ گروہ جب نکلے گا تو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا، اور یہ کالے جھنڈوں والا گروہ سیدھا فلسطین یعنی بیت المقدس پہنچے گا اور اپنے جھنڈے بیت المقدس پر گاڑے گا، اور یہی وہ گروہ ہوگا
جو امام مہدی کی مدد کرے گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اور اس گروہ میں شامل ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید و ترغیب فرمائی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بیان کی گئی احادیث میں کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں اور زیادہ تر صحیح روایات ہیں۔ البتہ مقصد یہ تھا کہ آپ کو امام مہدی علیہ السلام سے پہلے کے حالات سے آگاہ کیا جائے کہ امام مہدی سے پہلے کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں کے بعد ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو، آخر میں آپ کو امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں جن میں آپ کے حسب نسب اور حلیہ مبارک کا ذکر موجود ہے۔ یاد رہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام امت میں ایک مجدد کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندے ہوں گے جن کا ظہور آخر زمانہ میں ہوگا۔ روایات کے مطابق حضرت امام مہدی کا نام نامی محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں لقب ہے، جس کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی سادات میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اکثر علماء اہل سنت حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ اس حوالے سے ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث میں روایات بھی موجود ہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر علی نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام والد کی طرف سے حسن کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اس حوالے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ دوستو، یہ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نسب اہل بیت میں سے ہوگا۔ جہاں تک بات ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حلیہ و صفات کی، تو اس حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسرے اقتدار رہیں گے۔ یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا۔ وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کرامت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے نہ ہو رہا ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ تحقیقاتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔